پھر انسان کچھ بھی نہ تھا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے اپنے رب سے کس نے بے پرواہ کر دیا، تجھے اپنے رب سے کس نے غافل کر دیا؟ رب تو وہ ہے الذی خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا. تو کیا تھا؟ اپنے باپ کے پیشاب، گاڑی پیشاب کا نطفہ تھا. پھر تیری ماں کا نطفہ ملا رحم مادر میں، وہاں تو نے خون کی شکل اختیار کی 40 دن کے بعد. پھر تو گوشت کا لوتھڑا بنا. وہ رب ہے خلقک، جس نے تمہیں پیدا کیا. فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، پھر اس نے تجھے اعتدال کے ساتھ خوبصورت انسان کا روپ دیا، جیسے اس نے چاہا تجھے ویسا بنا دیا. اور وہ رب ہے جس نے تیری ماں کے پیٹ کے اندر حفاظت کی. وہ رزاق ہے جس نے وہاں پہ تیرے رزق کا اہتمام کیا. وہ خدا ہے جس نے وہاں پہ تیرے سانس لینے کا اہتمام کیا، تیری حفاظت کی. تیرے ماں کے پیٹ کے اندر تجھے زندہ رکھا، ماں کے پیٹ کے اندر تجھے وجود دیا، عدم سے وجود دیا، ماں کے پیٹ کے اندر قائم رکھا. یہ سب کچھ بغیر کرنے والے کے تو ممکن نہیں. وہ ایک اللہ کی نیک بندی تھی، چرخہ چلاتی تھی، سوت کاٹتی تھی. ان سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کے وجود کا کوئی دلیل؟ اس نے کہا خدا کے وجود کا سب سے بڑا دلیل میرا یہ چرخہ ہے جو مجھے چلا رہی ہوں، دھاگا بنا رہی ہوں، سوت کاٹ رہی ہوں، بنا رہی ہوں. یہ میرے خدا کے وجود کا سب سے بڑا دلیل ہے. اس نے کہا کیوں؟ کہا جب تک میں چرخے کو اٹھ کر خود نہ گھماؤں، اس میں روئی کا گالا نہ لگاؤں، تجھے کبھی سوت نہیں بناتا. آپ کی لوم مشینیں خود بخود چلتی ہے جب تک کوئی چلانے والا بولیے، جب تک کوئی چلانے والا. تو اس عورت نے کہا جب میرا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ پورا کائنات خدا کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ جب میرا چرخہ چلانے والے کے بغیر نہیں چل سکتا تو یہ سب کچھ خدا کے وجود کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ یہ جو کائنات کا عالم چل رہا ہے، انسانیت تخلیق ہو رہی ہے، دنیا ارتقاء کے مراحل طے کر رہی ہے، یہ دلیل ہے کہ خدا ہے. سب کچھ اچانک نہیں ہوتا، سب کچھ حادثے کی بنیادوں پہ نہیں ہوتا، سب کچھ خود بخود نہیں چلتا. جب چھوٹی سی گاڑی بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتی تو یہ پورا نظام کیسے چل سکتا ہے؟ خدا نے چیلنج کیا، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. لوگوں کبھی سوچا بھی ہے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا؟ جی 20 فٹ کی چھت بغیر پلر کے قائم نہیں رہ سکتی. وہ خدا ہے جس نے آسمان جتنی بڑی چھت کو بغیر شیطانوں کے، بغیر بھیم کے، بغیر سریے کے قائم رکھا ہوا ہے. اس میں ستارے بھی ہیں تو سیارے بھی ہیں. یہ چاند ہے، دنیا پہنچنے کے لیے پریشان ہے اس پہ. اس کی حقیقت کا کھوج لگا کے سائنسی دنیا تھک گئے، لیکن یہ چاند کو پیدا کیا خدا نے، پیدا کیا سورج کو، پیدا کیا زمین و آسمان کو، پیدا کیا. جی یہ زمین بچھائی. جی ہم تو مسجد کی دریاں بچھاتے تھک جاتے ہیں، اللہ نے آسانی سے پوری زمین بچھا دی، اس کو پانی پہ قائم رکھا. جب پانی پہ قائم رکھا تو یہ ہلنے لگی. اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا الْجِبَالَ أَوْتَادًا،
ہم نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پہ زمین پہ گاڑ دیا تاکہ اس پہ وزن آ جائے اور زمین ہلے نہیں۔ جب تھوڑی سی چیز، ایک چھوٹی سی مشکل چیز، یہ پنکھا بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتا، تو اللہ فرماتا ہے کیا زمین بغیر بنانے والے کے بن گئی؟ آسمان بغیر بنانے والے کے بن گیا؟ اور پھر فرمایا واختلاف اللیل والنہار، دن سے رات پیدا ہوتی ہے، رات سے دن پیدا ہوتا ہے۔ جی سورج اپنی مدار میں چل رہا ہے، چلو کوئی ناراض نہ ہو، زمین چل رہی ہے جیسے آپ کی مرضی، یا دونوں چل رہے ہیں۔ یہ جو سورج اپنی مدار میں چل رہا ہے، آج کے جدید دور میں جنتری اٹھا کے دیکھیے، گزشتہ سال بھی سورج کے غروب کا ٹائم یہی تھا، سورج کے نکلنے کا ٹائم یہی تھا، آج کے دن بھی ٹائم یہی ہے، ایک سیکنڈ کا فرق نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے انسان اگر یہ چیزیں بناتا ہے، ناممکنات میں سے ہے، ان کی ٹائمنگ ادھر ادھر ہو جاتی نا۔ جی 100 کلومیٹر تک ٹرین چلتی ہے، ٹائم ادھر ادھر تو ہو جاتا ہے نا۔ جس نے بھی پاکستان ریلوے میں سفر کیا ہے وہ اس کو اندازہ ہے۔ جی جہاز چلتا ہے، ٹائم ادھر ادھر تو ہو جاتا ہے نا۔ پورا نظام دنیا کا، دنیا نے جس کو بنایا اس میں کمی بیشی کا، غلطی کا امکان موجود ہے، لیکن جس کو خدا نے بنایا، کہا یہ سورج کا اپنے مدار پہ چلنا، چاند کا اپنے مدار پہ چلنا، نظر آنا، یہ وجود ہے کہ کوئی ہے جس نے سورج کو، زمین کو، چاند کو اپنے وقت معین پہ چلا رہا ہے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس، فرمایا یہ بڑی بڑی کشتیاں جو سمندر میں چل رہی ہیں، یہ بغیر چلانے والے کے چل رہی ہیں، جس سے لوگ نفع لیتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں۔ آج کی اس جدید دنیا میں بھی سب سے بڑا کاروبار سمندر کے ذریعے ہوتا ہے۔ یہ اتنی بڑی یہ کشتیاں، یہ بڑے بڑے جہاز ایسے چل رہے ہیں، خدا نے فرمایا نہیں، اس کو چلانے والا بھی ہے، کوئی تو ہے۔ کسی اور کو ماننے سے بہتر ہے کہ یہ ماننا پڑے گا کہ اس پورے نظام کو چلانے والی اللہ کی ذات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، بے وقوفو تم سارا مل کے ایک اونٹ تو بنا کے دکھاؤ جو خدا کے وجود کے منکر ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ اونٹ، یہ اللہ نے اس کو کیسا طاقتور بنایا ہے، آپ کے بوجھ اٹھاتا ہے، آپ کو اٹھاتا ہے، آپ کے سفر کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، یہ آسمان بلندیوں پہ کیسے قائم ہے؟ کوئی تو ہے جس نے آسمان کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اس پہاڑوں کو قائم رکھنے والا کوئی تو ہے، اس نے پہاڑوں کو قائم رکھا ہوا ہے، زمینوں کو قائم رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کبھی کبھی اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے لوگوں کو ان میں زلزلہ بھی آ جاتا ہے، اس میں لرزہ بھی آ جاتا ہے۔ جی 1 منٹ تک، صرف 1 منٹ ہی بہت ہوتا ہے پوری دنیا کو تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ بڑے بڑے خطے کے وجود مٹ جاتا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ خدا ہے، جس نے، وہ طاقتور خدا ہے جس نے یہ سارا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، زمین کو تو دیکھو میں نے کتنا خوبصورت اور ہموار کر کے بنایا ہے۔ پھر یہ زمین ہے، تمہارے بوجھ کتنا اس نے اٹھایا ہوا ہے، دنیا میں بھی یہ تیرا بوجھ اٹھائے گی۔ اور پھر
یہ زمین ہی ہے جو میں نے بنائی ہے، جب تو مر جاتا ہے تیرے گھر والے تجھے اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے، لیکن یہ میری بنائی ہوئی زمین ہے جو تمہیں پناہ دیتی ہے، یہ میں نے تیرے لیے بنائی ہے۔ خدا نے فرمایا ان سب کا بنانے والا اگر ہوں تو میں